السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج 36 سال ہو رہے ہیں کہ مسلسل ہم یوم یکجہتی کشمیر بنا رہے ہیں۔ 1990 میں اس وقت جماعت اسلامی کے امیر مرحوم قاضی حسین احمد نے اس دن کی تجویز دی تھی۔ نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ انہوں نے ملک گیر ہڑتال کی کال دی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یکجہتی کشمیر کا دن منانا چاہیے۔ بے نظیر بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھیں۔ انہوں نے اس دن کو عوامی جذبات کو دیکھتے ہوئے ایک قومی دن کے طور پہ منانا شروع کیا، اور آج 36 سال ہو گئے کہ ہم یہ دن منا رہے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں یہ دن؟ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جو وعدے ہیں وہ عالمی برادری کو یاد دلائے جائیں، UN کو یاد دلائے جائیں، اور بتایا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی حل طلب ہے۔ ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ انہیں حق خود ارادیت دیا جائے گا، تو وہ وعدہ پورا کیا جائے۔ یہ دن اس لیے بھی منایا جاتا ہے کہ وہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طرح سے کشمیریوں کا خون بہایا گیا ہے، عالمی توجہ اس طرف مبذول کرائی جائے۔ اور یہ دن اس لیے ہوتا ہے کہ مظلوموں کے ساتھ دنیا کو کھڑے ہونے کی ترغیب دی جائے، اور پاکستان تو مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب تک 1989 سے 2026 تک جو کشمیریوں کے پر ظلم ہوا ہے، اس میں کم از کم 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے۔ تقریباً 22,000 خواتین بلکہ 23,000 خواتین ایسی ہیں جو بیوہ ہوئیں۔ اس میں 1,07,000 سے زائد بچے ہیں جو یتیم ہوئے ہیں۔ 7,000 سے زائد 7,500 سے زائد لوگ ہیں جن کو دوران حراست قتل کیا گیا ہے، اور 8,000 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ مانا جاتا ہے کہ ان کو گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ کشمیری آج بھی حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں، لیکن آج بھارت میں جو صورتحال ہے، وہاں جو ایک حکومت ہے، ہندوتوا سوچ کی حکومت، جو انسان کو انسان نہیں سمجھتی، اقلیتوں کا کوئی احترام اس کو ہے نہیں، جو ظلم اور بربریت کی کئی مثالیں قائم کر چکی ہے، اس نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہوا ہے، اس نے وہاں پر جو تمام عالمی قوانین، تمام وعدوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کر دی۔ 2019 سے اب تک پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ اس وقت کشمیر پہ بات ہوگی جب بھارت کشمیر کی آئینی حیثیت جو پہلے تھی 2019 سے، اس پر واپس آئے گا۔ بہرحال وہاں پر ایک ہٹ درمی کی صورتحال ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، عالمی برادری خاموش ہے۔ آج ہم بات کریں گے، جائزہ لیں گے ان 36 سالوں میں پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ کتنی بارآور ثابت ہوئیں، اور اب یہ بدلتی دنیا میں جہاں پر UN اپنا مقام کھو چکا ہے، جہاں عالمی معاہدات اپنا مقام کھو چکے ہیں، وہاں پر اب کشمیر کی اس جدوجہد آزادی میں پاکستان سفارتی سطح پر اور کشمیریوں کی حمایت کو کس طرح سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ایئر رائٹ اعجاز محمود صاحب، آپ بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور محترم جناب جمیل احمد خان، سابق سینئر سفیر ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کروں، آج وزیر اعظم صاحب نے، اور آج جو وزیر اعظم نے گفتگو کی ہے، تو آج ہی کے پروگرام میں ہم جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں بلوچستان آپریشن رد الفتنہ جو کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے، جس میں 216 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور یہ جو انسرجنسی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اس میں بھی بھارت کا ہاتھ ہے۔ تو سب سے پہلے کشمیر پہ بات کرتے ہیں۔ جمیل احمد خان صاحب، آپ فرمائیے، 36 سالوں میں سفارتی سطح پر پاکستان نے کشمیر کے محاذ پر کیا کیا کامیابیاں سمیٹی ہیں؟ جی ہاں، بس اتفاق کی بات ہے کہ میرے پاس کوئی ان کی کامیابیوں کے لیے کوئی احسن الفاظ نہیں ہیں ہمارے، اور اس پہ ہمیں زیادہ فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کشمیر کا معاملہ درجن کے قریب سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن موجود ہیں، اس کی پاسداری نہیں کی گئی، اور انٹرنیشنل قانون کے اور بہت سارے اس میں ہیومن رائٹ ہے اس میں، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل کرمنل کوڈ ہے اس میں، جنیوا کیا پروٹوکول ہے، وہ سارے کے سارے ان کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ پاکستان جتنی آواز پچھلے چند برسوں میں 2-3 برسوں میں اٹھا سکتا تھا اٹھا رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا یہ ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز میں رہ کر تو اس پہ یقیناً بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، اور اس کی ضرور ستائش کرنی چاہیے، لیکن یہ آواز اگر جب تک دنیا کے باقی کونے اور باقی علاقوں میں نہیں اٹھائی جائے، میرا مطلب
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جب تک اس کا علم نہیں ہو، چاہے وہ پبلک ڈپلومیسی ہی کیوں نہ کہلاتی ہو، اس وقت تک ہمیں اس ایک پریشر بلٹ اپ کرنے میں، جس کو باٹمز اپ پریشر کہتے ہیں، ان متعلقہ ممالک میں، وہ اس میں کمی رہے گی. اور دنیا میں بڑے بڑے کانفلکٹس کو حل کرنے کے لیے جو کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں، جو جس طرح کشمیر کا مسئلہ ہے یا فلسطین کا مسئلہ ہے، تو ان پیچیدہ مسائل، کشمیر کا اس سے بہت زیادہ پیچیدہ ہے، اس پر آگے جا کے میں گفتگو ضرور کروں گا. تو جو اس میں 3 طریقہ کار ہیں جو اہم ہیں، جو کہ میجر جو اہمیت کے حامل ہیں. اس کے پر جزوی طریقہ کار بہت سارے ہیں. ایک تو ہے کہ دنیا میں پبلک ڈپلومیسی کے تحت جہاں کوئی اور بات نہ سنی جائے، وہاں پبلک ڈپلومیسی کے تحت پریشر بلڈ کیا جاتا ہے، اویئرنیس کی جاتی ہے، سیمینار کیے جاتے ہیں، سمپوزیم ان یونیورسٹیز میں کیے جاتے ہیں. میں نے دیکھا یہ ہے کہ اگر آج کے ہی دن کی، اگر آپ اپنے ریسرچرز کو بتائیں کہ کل جب اخبارات آئیں دنیا کے، تو اس میں دیکھیں تو اس میں آپ کو کہیں شاذ و ناز آپ کو نظر آئے گا. اپنے اخباروں میں اور اپنے چینلز پہ تو خیر ہر جگہ ہونا بھی چاہیے اور آئے گا بھی. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں ایک تو اویئرنیس، دوسرا پھر ہم نے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت، یہ ہو گئی پبلک ڈپلومیسی جس کا میں نے ذکر کیا. ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت ہمیں ان متعلقہ ممالک میں جہاں ہماری سفارت خانے ہیں، وہاں ایسے موقع پر ان کی یاد دہانی کے لیے کہ انٹرنیشنل قانون یہ ہے، اور جب بھی انٹرنیشنل فورم پر یہ بات ہوتی ہے تو آپ بھی اس آواز کو، جو لیگل آواز ہے، اٹھائیں. تو اس کو پھر ایک طریقہ کار ہے اس ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت ان کے فارن آفس میں، ان کے فارن آفس کے ذریعے ان کے گورنمنٹس تک اور ان کے اکابرین تک پہنچتی بات. آخری اور اہم جو اس معاملے میں بات ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل کا. گو کہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی اب کیا حیثیت رہ گئی ہے. جو بھی اس وقت حیثیت ہے، کم از کم اس کی ہم نے اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے. اور اس میں کیونکہ اب تک جتنے بھی سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں کشمیر کے معاملے میں، وہ چیپٹر 6 کے تحت ہوئے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر کے. اور ہماری اس وقت جو فارن پالیسی کی اڑان ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے مارکہ حق کے بعد، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جبکہ امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات اب قدرے بہتر کیا بہترین ہو گئے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایک رائے ہموار کر کے جو P5 کنٹریز ہیں ان کے ساتھ، چائنا ہمارے ساتھ تقریباً کھڑا ہوگا، رشیا کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا، باقی ممالک کو، تو وہ اس میں یہ ہوگا. اور جب امریکہ اس میں اگر مان جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ چکے ہیں کہ یہ غازہ کے بعد ہم دنیا کے دوسرے کانفلکٹس بھی کریں گے، اس پر چند لمحے میں دوبارہ آ جاتا ہوں. تو وہ اس لحاظ سے فضا ہموار ہے. اس فضا میں چیپٹر 7 کے تحت ہمیں ریزولوشن ضرور موو کرنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا ہوم ورک مزید کرنا پڑے گا. اور جب چیپٹر 7 کے تحت ریزولوشن موو ہو جائے تو پھر انڈیا باؤنڈ ہو جاتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں مارکہ حق کے دوران کہ کشمیر کے مسئلے کو بھی میں حل کرانے میں معاونت کار ثابت ہو سکتا ہوں. بالکل کرائے، ہماری طرف سے کوئی بھی کرائے اس کو، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے بالکل. اور ہم جہاں تک ہماری آواز کا تعلق ہے، ہماری آواز دنیا میں ہر جگہ گونجنی چاہیے. جس میں تھوڑی سی کم مائیگی ہے، اگر اس کو بڑھایا جائے گا تو مزید وہ پریشر جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بڑھ جائے گا. بہت صاحب تجزیہ ہے سر آپ کا. آپ جو فرما رہے ہیں بالکل مزید اس کی جو ریزوننس ہے وہ دنیا میں محسوس ہونی چاہیے. اخبارات میں کالم لکھیں، پاکستان کی بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں جو انٹرنیشنل جریدوں میں لکھتے ہیں، ان کو لکھنا چاہیے. اس دن کے موقع پر وزیر اعظم نے پیغام دیا ہے، صدر نے پیغام دیا ہے، آرمی چیف بات کر رہے ہیں، لیکن سب ملک کے اندر ہو رہا ہے. بریگیڈ صاحب، شملہ معاہدہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان ہوا، جس کے بعد یہ ایشو جو ہے کشمیر کا، یہ بائی لیٹرل ایشو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی ہیں. تو اس وقت تو خیر بھارت کا موڈ ہی کچھ اور ہے، وہ تو وہاں پر مزاج ہی کچھ اور ہے. تو ہم نے جو یہ قلابازیاں کھائی ہیں، اس سے بھی جو کشمیر کاز ہے اس کو کہیں نہ کہیں وہ سپورٹ نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی. اب کیا کیا جائے؟ شملہ معاہدہ بھی، اقوام متحدہ کی قرارداد بھی ہیں. انڈیا تو نہیں مانتا کہ یہ بائی لیٹرل کے علاوہ کسی اور فورم پر معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے قلابازیاں نہیں، قلابازیوں پہ قلابازیاں کھائی ہیں. بیکاز آپ نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں مختلف
اپنے ہمارے اکابرین کی طرف سے کشمیر کے چناب فارمولہ، کبھی لمیٹڈ ایکسیس فارمولہ، مختلف فارمولے پیش کیے جاتے رہے. تو پہلی اور بنیادی بات تو آپ نے خود کہی ہے کہ جب آپ اپنے جو کور ایشوز کے اوپر کنونس نہیں ہوں گے اور اس کے اوپر آپ ڈائیورٹ کرتے رہیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو پھر دنیا یہ سوچے گی کہ ہم کس چیز کے اوپر جائیں. ویسے تو دنیا نے سوچنا نہیں ہے، نہ یونائٹڈ نیشن نے سوچنا ہے، چاہے یہ چیپٹر 7 میں آ جائے چاہے چیپٹر 6 میں آ جائے، بیکاز یونائٹڈ نیشن اب وہ یونائٹڈ نیشن نہیں ہے جو 1947 اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنائی گئی تھی دنیا میں جنگیں روکنے کے لیے. یہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کارپوریشن ہے جس کا بنیادی مقصد دنیا میں جنگیں شروع کرانا ہے. اور آپ نے اس کو وٹنس کر لیا کہ عراق کے اندر کیا ہوا، سیریا کے اندر کیا ہوا، اور غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. نہ غزہ کا مسئلہ حل ہونا ہے اور نہ یونائٹڈ نیشن یا کسی بورڈ نے یا کسی چیز نے کشمیر کا مسئلہ حل کرانا ہے. اب بات یہاں پہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پھر حل کس طرح ہوگا. ایک تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک ہے، اور میری نظر میں جہاں تک میں اس کو دیکھتا ہوں کشمیریوں نے ہی کشمیر کا مسئلہ حل کرانا ہے، اور ایک نہ ایک دن اس کے اوپر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہونی ہے. اور پھر جب اس جنگ میں ہم کشمیریوں ریئر میں کشمیری ہوں گے اور فرنٹ میں پاکستان فوج ہوگی، تو پھر میرا خیال کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کی کوئی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. آپ یونائٹڈ نیشنز پہ ڈپینڈ کریں گے، ٹرمپ صاحب پہ ڈپینڈ کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو ٹرمپ از گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. کل اس نے انڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 55 سے 18% وہ ٹیرف لے آیا ہے، اور وہ پاکستان جس کے ساتھ بہت دوستی ہے اس کا 19% ٹیرف ہے. تو ٹرمپ نے کہہ تو دیا ہے، نہ ٹرمپ نے نہ غزہ کا مسئلہ حل کیا ہے. آپ کو پتہ ہے شرم الشیخ میں جو معاہدہ ہوا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا، بڑے ڈھول بجائے گئے تھے کہ جی وہ غزہ کا پیس پیکٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد سے لے کے آج تک ذرا کیلکولیٹ کیے گا جو 600 کے قریب پیلسٹینین ہے جس کو جینوسائیڈ میں مار دیا نیتن یاہو نے، اور اس کو کسی نے پوچھا، وہ تمام کلنگ جو ہے وہ اس معاہدے کی آڑ میں چھپ کے رہ گئی ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ شملہ ایکارڈ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، وہ تو شملہ ایکارڈ کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہمیت. ایک تو آپ نے کہا کہ یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے، لیکن اس کی اگر آخری کلاز پڑھیں گے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ بائی لیٹرلی حل نہ ہوا تو پھر اس کو یونائٹڈ نیشن میں یا جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں ان کے مطابق حل کیا جائے گا. تو شملہ معاہدہ کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں جو ہیں وہ تو امریکہ کے انڈیا کے کہنے پہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے وہ قرارداد پاس کی گئی تھی، اور ایک قرارداد نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نہرو نے اپنے خطاب میں اپنے ایڈریس میں یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق طے کریں گے. اس کے بعد اس نے لیاقت علی خان کو ٹیلی گرام بھی بھیجا تھا. اب بات یہ ہے کہ مختلف مواقع پہ جیسی چیزیں ڈیولپ ہوتی رہی، پاکستان اس کو مختلف اینگل سے پریس تو کرتا رہا ہے، اپنی آواز تو ہر ٹائم پہ کسی نہ کسی طریقے سے اٹھاتا رہا، چاہے وہ میک تھی، چاہے وہ ویک تھی، چاہے وہ اسٹرانگ تھی، چاہے وہ ریلیز کی صورت میں تھی، چاہے وہ لندن کے اندر یا UN کے سامنے جو ہمارا باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے احتجاج کی صورت میں تھی، اور مختلف مواقع پہ بہت بڑے بڑے احتجاج ہوئے. مجھے یاد ہے 2021 میں اپنا نیو یارک کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر ایک قرارداد پاس ہوئی تھی، اگر آپ کی نظر میں ہو، جس کو اپنا کشمیری اس کو اپنا کشمیر امریکن ڈے انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا، اور یہ باقاعدہ نیو یارک کی اسٹیٹ اسمبلی نے پاس کی تھی. پھر اس کو انڈیا کے اخباروں نے، ہندو نے رپورٹ کیا اور باقی انہوں نے رپورٹ کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک ریئلائزیشن اس طرح گئی تھی کہ وہاں جو کشمیری سیٹلر تھے انہوں نے اس چیز کو اٹھایا تھا. اور اب ہونا یہ چاہیے تھا، میرا خیال ایک پاکستان کے اندر ایک انیشیٹو لیا گیا تھا جب میرا خیال اپنا شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر تھے، اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ باہر کی ایمبیسیز میں کشمیر ڈیسک کریٹ کیے جائیں گے. اب جیسے آپ نے آؤٹ ریچ کرنا ہے انٹرنیشنل میڈیا تک، ہم نے آؤٹ ریچ کرنا ہے انٹرنیشنل سیمینارز تک، ہم نے آؤٹ ریچ کرنا ہے انٹرنیشنل تھنک ٹینکس تک، اور اس کے لیے بڑا ضروری یہ ہے کہ پاکستان بہت مواقع پہ ہماری حکومتیں اپنے لیے تو جو لابیسٹ ہے وہ ہائر کرتی ہیں اور بڑے بڑے ہائر پرائزز پہ ہائر کرتی ہیں، تو ہم کشمیر کے لیے لابیسٹ کیوں نہیں ہائر کر سکتے؟ اور اس کے ذریعے اگر ہم کشمیر کا مقدمہ اپنے ملک کے اندر، تو ہم بڑے وصف اور سوائز بلند کرتے ہیں. آج تو پورے ملک میں ریلیاں بھی نکلی ہیں، پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کو ٹریول کرنا ہے آؤٹ سائڈ دی جیوگرافیکل بارڈرز آف پاکستان. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر چائنا بھی بہت بڑا افیکٹی ہے. جس وقت آرٹیکل 35A اور 350 کینسل ہوئے ہیں تو چائنا کے اوپر بھی اسی طرح افیکٹ پڑا ہے. تو چائنا کو ساتھ لے کے پاکستان جو ہے اپنی ڈپلومیسی میں اگر اس چیز کو انٹرنیشنل آڈینس تک پہنچائے، آپ بھول جائے UNO کو، UNO نے کچھ نہیں کرنا. UNO کچھ کرنے کے جس وقت افیکٹو تھی اس وقت بھی کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی. اگر ان کا کرنے کا موڈ ہوتا تو انہوں نے ایسٹ تیمور کا مسئلہ حل کروایا تھا.
اور ایسٹ تیمور کا مسئلہ اس لیے حل ہوا تھا کہ وہاں کرسچن تھے, وہاں مسلمان نہیں تھے. سر کشمیر کے اندر مسلمان آباد ہے. یہ اپنا روہنگیا کا مسئلہ ہوا, تو یہ اس طرح کے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں مسلمانوں کی بات آتی ہے وہاں پر خاموشی, سناٹا چھا جاتا ہے. ارمرشد صاحب آپ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے ٹرمپ اس وقت جو پاکستان پہ بڑے مہربان ہیں, پاکستان سے ان کی بڑی دوستی ہے, لیکن ان کی اپنی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ غزہ کے معاملے پر وہ فیل ہو گئے. پیس بورڈ میں جتنے لوگ تھے, آج رپورٹ آئی ہے جتنے ممالک تھے, کوئی وہاں پہ امن قائم کرانے میں کامیاب نہیں ہوا. ٹرمپ خود امن کے لیے کامیاب نہیں ہوئے. یوکرین کی وار رکوانے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. ایران کے معاملے پر انہیں ایک کے بعد ایک شکست کا سامنا رہا. اب وہ جنگ کے بجائے پھر مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں, اور یہاں پر بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے. خود ان کے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. تو ٹرمپ تو بڑے کمزور سے صدر ہیں اگر دیکھا جائے, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلی ٹرم میں شاید وہ کامیاب ہو بھی پائیں یا نہ ہو پائیں. ہمیں آؤٹ ریچ کرنا ہے دنیا تک, ٹھیک ہے وہ ایک طریقہ ہے, لیکن جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جنگ ضروری ہے. جنگ کے بغیر یہ معاملہ جو ہے نہ اقوام عالم کی نظروں میں اس طرح سے آئے گا, نہ ہی اس کا کوئی حل نکلے گا. آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر کے مسئلے میں آپ یہ دیکھیے کہ بھارت نے اپنے کارڈز جو ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر یا زیادہ اوفینسولی انہوں نے پلے کیے ہیں. کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنلائز کیا گیا بھارت کی طرف سے. اقوام متحدہ کی قرارداد تقریباً 1 درجن کے قریب سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں. اس کے بعد 72 میں شملہ معاہدہ ہوا, تو انٹرنیشنل سے بھارت نے اس کو بائی لیٹرل ایشو کے لیول پہ لے آئے, اور پھر 2019 میں انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریپیل کر کے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے. تو وہ تو بتدریج جو ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے مینیج کیا ہے کہ اب وہ اس پہ بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. تو پھر یہ سوچنا کہ وہ مذاکرات پہ جو ہے آمادہ ہو جائیں گے یا کسی تھرڈ پارٹی میڈیشن پہ وہ ایگری کر جائیں گے, تو یہ میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کی, وہ اگر چاہیں بھی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی سیریسنس کیا ہے, وہ ایک کویسچن مارک ہے. اور اگر وہ چاہیں بھی تو کسی بھی کہیں بھی دو فریقین کے درمیان ثالثی کرنے کے لیے دونوں فریقین کا رضامند ہونا ضروری ہے. تو بھارت تو مانتا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ہمارے اس مسئلے کو جو ہے حل کرنے کی کوئی کوشش کرے گی, اور پھر وہ کوشش کیوں کر کامیاب ہوگی. دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز کو بالکل ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف پاکستان اور بھارت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس کا تیسرا اور سب سے اہم فریق جو ہے وہ کشمیری ہیں. ہمیں کشمیریوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, جیسا کہ ہمارے دونوں معزز جو ساتھ پینلسٹ نے فرمایا. بالکل ہمیں انٹرنیشنلی اس مسئلے کو کشمیری جو ڈائسپورا ہے ان کو فور فرنٹ میں رکھ کے ان کو پاکستان ایمبیسیز کے تھرو اور اپنے جو بھی ہماری آؤٹ ریچ ہے وہ اس کے ذریعے ہم نے اس مسئلے کو ہمیں جو ہے اس کو الائیو رکھنا چاہیے. اور وہ پریشر جو کہ کشمیری اپنے قربانیوں سے وہ قائم کیے ہوئے ہیں اس کو ہمیں مزید جو ہے اب اس کو بڑھانا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس خطے کا امن جو ہے یہ اس کے لیے یہ ایک مسلسل ایک فلیش پوائنٹ رہے گا دو نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس کے درمیان. اور اس مسئلے کو حل کیے بغیر جو ہے اس کا کوئی بھی حل کی شرط صرف یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کو قابل قبول ہونا چاہیے اور پاکستان اور بھارت دونوں اس پہ رضامند ہوں. لیکن اس کا اصل فریق جو ہیں جن کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, جن کی آنے والی نسلوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے, اور جن کے ساتھ پوری دنیا نے کمٹمنٹ کی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کی صورت میں کہ ان کو حق خود ارادی دیا جائے گا, تو وہ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے.
بے شک ان کو اپنے کا حق ملنا چاہیے، پاکستان کو اپنی کوششیں بہتر کرنی چاہیے. تو اب آج وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ جس کا جو میں نے اس کا اقتباس آپ کو سنایا بھی، کہ جس زبان میں بھارت بات کرے گا اسی زبان میں اسے جواب ملے گا. مئی 2025 کو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ کیا کیا، اور اب ہم نے یہ جب الفاظ وزیر اعظم نے کہے تو اب آگے پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی اور کس طرح کشمیر سمیت دیگر معاملات کے حل کے لیے پاکستان کوششیں کرے گا، اس پہ بات کرتے ہیں. اور خاص طور پر آپریشن رد الفتنہ جو ابھی کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری آپریشنز چل رہے ہیں کے پی اور بلوچستان میں، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کچھ جوابات پہلے سیشن میں آئے جس میں ہمیں ریچ آؤٹ کرنا ہے بیرونی دنیا تک، تھنک ٹینکس تک، بین الاقوامی میڈیا تک. دنیا کو اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے، کشمیر کا مقدمہ پیش کرنا ہے، اپنی سفارتی کوششوں کو مزید بہتر بنانا ہے. اور وہیں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جس طرح اس وقت عالمی فورمز جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں، جن کی کوئی حیثیت اس وقت نظر نہیں آتی ہے حالیہ تناظر میں جو تنازعات ہیں اس میں، تو کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان پھر کوئی جنگ کا ماحول ہوگا جس میں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو سکتا ہے؟ تو اس پر بھی بات کریں گے. اس وقت بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت اس وقت خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. کہیں وہ خوارج کی شکل میں، کہیں وہ فتح الہند کی شکل میں. اور یہ دہشت گردی جو ہے اس کے ثبوت بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں، یہ بھی دنیا کو دیے ہیں، اس کے ڈوزیئرز بھی دیے ہیں، خود بھارت کو دیے ہیں، اقوام متحدہ میں دیے، ہر جگہ پاکستان اس پر بھی بات کر رہا ہے. لیکن جو سپورٹ پاکستان کو ملنی چاہیے وہ سپورٹ شاید اس پر ابھی بھی موجود نہیں ہے. تو جمیل احمد خان صاحب، پاکستان کی ایجنسی بھارت در اندازی کر رہا ہے، اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، کشمیر میں ظلم زیادتی کر رہا ہے، وہ دنیا میں جہاں چاہتا ہے وہاں پر خالصتان تحریک کے لوگوں کو مرواتا ہے. وہ اس نے کینیڈا میں کوشش کی، اس نے امریکہ میں کیا، اس نے آسٹریلیا میں کیا، وہ اس طرح کی حرکتیں اس کی یہ بھی دنیا کے سامنے. لیکن اس کے باوجود ہمیں جو کچھ کرنا، جو نتائج حاصل کرنے چاہیے تھے وہ حاصل نہیں ہوئے. تو سر اب کیا یہ آج جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جس زبان میں وہ بات کریں گے اسی زبان میں ہم جواب دیں گے، تو پاکستان کا جواب بھی اب ویسا ہی ہوگا جیسا کہ انڈیا ایکٹ کر رہا ہے؟ جی ہاں، سیاسی طور پر بہت اچھا یہ بیان ہے. اس کے تناظر بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کا جائزہ بھی لے لیتے ہیں. لیکن بات صرف 2-3 اشارے میں صرف دیتا چلوں تو ہمارے پاس پکچر ذرا زیادہ بہتر ہو کے آ جائے گی. دراصل ڈپلومیسی نام ہے کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کا. اس کو کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کے ساتھ اور اس سیاق و سباق کے ساتھ جس طریقے سے ہمیں پیش کرنا چاہیے وہ کس طرح کرنا چاہیے. ہم شملہ معاہدہ کے پیچھے انڈیا چھپتا ہے، ہم کیوں چھپنے دیتے ہیں اس کو؟ شملہ معاہدے کے پریمبل میں دیا ہوا ہے کہ دس ایگریمنٹ would be governed under the principles and purpose of United Nations Charter. اب یونائٹڈ نیشن چارٹر میں تو سب سے پہلا اور اس کے لیے سب سے زیادہ مقدم جو بات سمجھی جاتی ہے کہ دنیا کا پیس برقرار رہے. اب ادھر دو تناظر آ جاتا ہے. کشمیر ظاہر ہے کشمیریوں نے اب تو وہاں ہوم ڈریون ساری مزاحمت ہے. پاکستان کیا ان کی اخلاقی اور سفارتی مدد ہی کر رہا ہے نا. پہلے تو پاکستان پہ بہت سارے اور الزام رکھتے رہے ہیں. پھر انڈیا کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے فریڈم فائٹر جن کا کہ حق ہے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ریزولوشن کے 2649 کے تحت جنرل اسمبلی کے ان کا حق ہے کہ وہ مزاحمت کریں. ان کا حق ہے کہ وہ اپنی حق حاصل کرنے کے لیے ایکوپائڈ فورسز کے خلاف جو ان کے بس میں ہے اور دنیا کو کہا گیا ہے اس میں اس ڈیبیٹ میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے کہ آپ ان کی مدد کریں، وہ بھی نہیں. اچھا تیسری چیز اس میں آ جاتی ہے، اب شملہ کی بھی بات ہو گئی اور اس کی تیسری چیز اس کی آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کیا ہے؟ سیکورٹی کاؤنسل دراصل محیط ہے وہی جو پرماننٹ ویٹو پاور کنٹریز پر، کیونکہ کوئی اگر بات ایسی ہو، غزہ کے بارے میں بھی جب پیس کی بات آئی تو انہوں نے ویٹو کر دیا. کیا ہم نے، میں اس تیمور پہ بھی آتا ہوں، اس پہ بات ہوئی ہے، کیا ہم نے کبھی کوئی ایسے عوامل پیدا کیے سیکورٹی کاؤنسل میں جس کو کہ ویٹو کر دیا گیا ہو؟ خاص طور پر کشمیریوں کے حوالے سے ہمیں وہاں تک اس بات کو لے جانا چاہیے. یہ درست ہے کہ ہمیں اپنے قوت بازو پر کیا ہم اتنے عرصے میں کبھی سیکورٹی کونسل میں نہیں گئے کشمیر کو لے کر؟
جی سیکورٹی کاؤنسل چیپٹر 7 کے تحت کبھی کوئی ریزولوشن وہ نہیں پیش کیا گیا ہے, اور نہ ہی وہ اگر پیش کیا بھی جائے تو اس کو جو اس کے پریلیمنری ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں اس کو صفایا کر دیتے ہیں اس کا. لیکن میری یادداشت کے مطابق کبھی چیپٹر 7 کے تحت ہم نے اس کو موو نہیں کیا, کیونکہ وہ ہمارا مگر سر کچھ بھی کر لیں اقوام متحدہ تو کچھ نہیں کر پا رہی نا. اقوام متحدہ تو بالکل جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ممالک جو نیوکلیئر ممالک ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اس کو اپنے گردن پر پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں, اپنے گردن پر تلوار سمجھتی ہے دو نیوکلیئر ممالک. بات آپ جنگ کی کرتے ہیں, کبھی کبھی سنا ہے کہ دو نیوکلیئر ممالک میں جنگ ہوئی ہو یا ہو سکتی ہے. اگر ہو تو دنیا فنا ہو جائے گی. میں آپ کو چند سائنٹیفک ماڈلنگ بتا دیتا ہوں. کولوراڈو کے پروفیسر ہیں, اور کولوراڈو کے پروفیسر نے ایک نے نہیں دو نے اس میں ماڈلنگ کی ہوئی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ پر کوئی اگر نیوکلیئر ویپن چل جائے, نیوکلیئر ڈیوائس اگر چلی جائے, تو تقریباً چھوٹے بڑے درمیانے مختلف قسم کے ہوتے ہیں, تو 50 سے 60 کلومیٹر تک فضا میں اس کا نیوکلیئر غبار جائے گا, اور 7 دن میں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں, 7 دنوں میں دنیا کے پورا موسم تبدیل ہو جائے گا, لاکھوں افراد, ملینز آف پیپل وڈ ڈائی. یہ مذاق نہیں ہے, پوری دنیا جو ہے اس سے افیکٹ ہوگی. تو اس لیے دو نیوکلیئر ممالک کے درمیان یہ مسئلے کو حل اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کے. دیکھیں انڈیا منوانے میں تیار ہو گیا کہ فریڈم فائٹر نہیں ہے, وہ تو دہشت گرد ہیں. کافی حد تک اس نے دنیا کو جس طریقے سے بھی وہ بولتا رہا, ہم نے اس کو فریڈم کا, ہمارے لیے تو بالکل وہ, بلکہ فریڈم فائٹر سے بھی وہ زیادہ. آپ ایسٹ تیمور کی بات کرتے ہیں, ایسٹ تیمور میں میری کوئی 3.5 سال اقوام متحدہ کی طرف سے تعیناتی رہی ہے. ایسٹ تیمور میں شنانا گوش ماؤ جو ان کا فریڈم فائٹر تھا, اس کے ساتھ ذاتی میرے مراسم ہیں, اور اس کے ساتھ اس کے راموت ہورتا جس کو کہ نوبیل پرائز ملا تھا. ٹھیک ہے, کرسچینٹی کا ایک اس میں عنصر اس کو میں بالکل نہیں کر سکتا, رد نہیں کر سکتا, لیکن ان کی اور اس کو کشمیریوں کی آپ دیکھیں جو آؤٹ ریچ ہے, ان کی آؤٹ ریچ چھوٹے سے وہ ایک خطہ, اس کی آؤٹ ریچ اتنی زیادہ انہوں نے کر دی تھی, دنیا میں ہر جگہ ڈنکا بجا دیا تھا خود, کیونکہ انہوں نے ایگزائل میں گورنمنٹ قائم کر دی تھی. آپ سکھوں کی بات کر رہے ہیں, جب سکھوں کا معاملہ ہوا تو دنیا اس پر آپ دیکھیں کہ کس طرح اس میں کمی کیا, بلکہ ابھی اس کو سانپ سونگا ہوا ہے. اس کے بعد انہیں اٹمپٹ کیا سکھوں کے خلاف, جب کینیڈا نے اور امریکہ نے اس کی کاگنیزنس لی. ہمیں صرف ایک اگر ڈاکومنٹ ہم لے لینا, میں آخری بات کر رہا ہوں, ایک ڈاکومنٹ ہم اٹھا لیں جو کہ اتنی بڑی والیوم ہے, کافی بڑا, جس کو کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ہیومن رائٹ کاؤنسل کے کمشنر, جو بڑی چیز ہوتا ہے, اس نے آنسوؤں کے ساتھ, اس کے ڈھلکتے آنسوؤں کے ساتھ پورے پریس کے سامنے پیش کیا. وہ پورا کمپینڈیم ہے, اس میں جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں اس سے زیادہ دیا ہوا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم اور ستم ہوتا رہا ہے. اس کو اٹھا کے دنیا میں کم از کم ہم پرچار اس کی کر سکیں. اور آپ کی آواز اس فورم سے بالکل صاحب اقتدار تک پہنچ رہی ہوگی, وہ یقیناً طور پر جو آپ گفتگو کر رہی ہیں اس طرف دیکھنا چاہیے ان کو کہ ہمیں کس طرح سے سفارتکاری کو مزید مضبوط کرنا چاہیے. صرف ملک کے اندر ایک دن منا لینے سے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں باہر پہنچنا ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بریگیڈیئر صاحب, آپ فرمائیے کہ یہ جو انسرجنسی بھارت ہمارے یہاں کروا رہا ہے مسلسل, اور پہلے تو ہم پر الزام لگتا تھا, اب تو ثابت ہو چکا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت کیا کچھ کر رہا ہے. اس کو بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے, دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے جو ساری دنیا میں دہشت گردی کروا رہا ہے, اپنے اندر کشمیریوں کو مار رہا ہے, ہمارے یہاں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کروا رہا ہے, بلکہ پورے ملک میں دہشت گردی کروا رہا ہے. مسعود, ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ ابھی اٹس نو مور انسرجنسی. انسرجنسی کے کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اور انسرجنسی کے اندر اپنے جو انسرجنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے شہریوں کو, اپنے لوگوں کو, جیسے آپ بلوچستان کی بات کریں, پہلی بات تو یہ کہ وہ بلوچستان کے اندر جو موومنٹ ہے وہ بلوچوں کی ہے ہی نہیں. وہ اس لیے کہ ٹوٹل 20 لاکھ بلوچ ہیں جو بلوچستان میں آباد ہیں, 50 لاکھ بلوچ تو سندھ میں رہ رہے ہیں. تو
یہ تو میجارٹی کی موومنٹ نہ ہوئی. اگر میجارٹی کی موومنٹ ہے تو سندھ میں جو بلوچ رہ رہے ہیں انہوں نے اس کے خلاف ریلی کیوں نکالی ہے؟ جو کچھ انہوں نے ابھی کل انہوں نے کیا, یہ ایک آرگنائزڈ ایجنڈا ہے, یہ ایک پراکسیز جو یوز کر رہے ہیں ان کو, جو آپ جن کو آپ بی ایل اے بی این اے یا آل دوست کہتے ہیں, تو سر ہمیں یہ جنگ اگر آپ ان کی زمین پہ لے کے جانی چاہیے نا, ریکارڈ کبھی نکال کے دیکھیں نا. That's right مسعود. یہ جنگ جو ہماری زمین پہ وہ لے کر آ گئے, ہمیں یہ جنگ ان کی زمین پہ لے کے جانا چاہیے. پھر سر میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا نا پہلے, دس از واٹ مائی واز. اگر آپ کے پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسی طرح کریں گے جس طرح انڈیا کر رہا ہے, تو انڈیا تو پراکسیز کو یوز کر رہا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے. تو ہمارے پاس بھی تو بہت ساری پراکسیز تھی کشمیر کے اندر, ہم نے ان سے ہاتھ کیوں کھینچا ہے؟ کوئی پوچھے گا؟ اگر جس وقت تک ہم ان لوگوں کو یوز کر رہے, وہ لوگ تھے جو کشمیر کے اندر بیک فائٹ پہ اپنا ایک آزادی کی تحریک کی مدد کر رہے تھے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ لے کے چلے تھے, اس وقت بھارت کی جرت نہیں ہوتی تھی پاکستان کے اندر کچھ کرنے کی. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. یہ مورالٹی کا زمانہ نہیں ہے. اگر مورالٹی کا زمانہ ہوتا تو 1,50,000 لوگ جو وہ غزہ میں شہید نہیں ہوئے ہوتے. یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل آیا تھا, آپ کو یاد ہو گتروس صاحب جو آئے تھے, اور وہ کرتارپور گئے تھے, یہاں آ کے کہہ کے گئے تھے کہ جی میں کشمیر کا مسئلہ حل کراؤں گا. وہاں جا کے UN میں جا کے انہیں کشمیر کا مسئلہ یاد آیا کبھی؟ اگر تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ UN کی کسی بھی قرارداد پہ کہ ذریعے مسئلہ حل ہو جائے گا, I'm sorry, it will not be solved. I can tell you very openly. ہم شاید اس کو اس امید کے اوپر قائم رکھے رہیں کہ UN اس کو حل کرائے گی. اب بات یہ ہے کہ کشمیری بیچارے کیا کریں, انٹرنیٹ وہاں ڈسرپٹ ہوتا ہے, کمیونیکیشن وہاں ڈسرپٹ ہے, ان کی آواز باہر نہیں دکھتی. وہاں اتنی ساری آرگنائزیشن بنی ہے, ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بنی ہے جو ہے وہ اپنا کرتی ہے, جو ڈسپلیس پرسن جو لوگ جو گم جاتے ہیں ان کی تلاش کرنے کے لیے وہاں پہ لوگوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے, آرگنائزیشن فار ریکوری آف دی ڈسپلیس پرسن. اس نے جب اس ریسرچ کی تو اس نے کوئی 10 ایسی گریو اپنا وہ ایسی قبریں دریافت کی جس کے اندر انہوں نے انڈین آرمی نے 200 300 500 باڈیز کو دبایا ہوا تھا. اجتماعی قبریں جنہیں کہا گیا, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ اٹھا کے پڑھے, ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ اٹھا کے پڑھے, انہوں نے کہا پوش پورا کے اندر 100 عورتوں کو بے حرمت کیا گیا دن کے 10 بجے. یونائٹڈ نیشن نے کیا ایکشن لیا؟ 100 عورتوں کا بے حس رہی دنیا سر, ہیومن رائٹس واچ کی دنیا بے حس رہی, اور ہم بھی جس طرح سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم امیدیں اس طرح ہم اس طرح سے لے کے نہیں گئے. وقت کم ہے, ذرا میں ایئر مارشل صاحب کی طرف بھی آنا چاہوں گا. سر مئی 25 کے بعد جو ہماری پوزیشن ہے الحمدللہ, ہمیں یہ فوری طور پر بھارت کو اسی طرح سے جواب دینا چاہیے اور دینا شروع کر دینا چاہیے جس طرح سے بھارت ہمارے ساتھ کر رہا ہے. کیونکہ جیسا کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا, جب تک وہاں پر کشمیر کی جو جدوجہد تھی, آزادی کی جدوجہد تھی, وہ جب پاکستان میں بھلے سے الزام لگتے تھے بہت تیز تھی, اس وقت تک بھارت کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہماری سرزمین پر آ کر اس طرح کی فتنہ انگیزی کرے. جی بالکل, ہمیں جو ہے محض سفارتی یا اخلاقی مدد کے سے بڑھ کے ہمیں کشمیریوں کو آن بورڈ لینا چاہیے, اور جو ممکن ہو اس میں ان کو جو ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے اقوام متحدہ کی ایفیکیسی کا, وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا آج کی دنیا میں اس کی کوئی افادیت نہیں ہے, کوئی ان کی جو ہے ریلیونسی نہیں رہی. اور اس میں ساری دنیا جو ہے وہ ملٹی نیشنلز اور جو جیو اکنامکس کی جو ہے, اور سر انفیکٹ امہ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بھی بڑا کھل کے سامنے آ گیا ہے. تو امہ کا کانسیپٹ بھی بڑا ویک سا ہے. دیکھیے یہ بھی ایک الوژن ہے میرے خیال میں جی, ٹو بی آنیسٹ. تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے کور نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں, اپنے اکنامک انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں, اور جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ یہ امہ کا جو ہے سلوگن یا ریٹورک جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ادروائز OIC کے پلیٹ فارم سے آج تک کون سے مسئلے پہ کیا ہم نے اچیو کیا ہے. ٹھیک, تو بہت شکریہ سر. ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. قوانین چاہے ملکی ہوں یا بین الاقوامی,
طاقتوروں کے لیے یہ مکڑی کا جالا موم کی ناک ثابت ہوتے ہیں اور کمزوروں کے لیے یہ قانون بڑے سخت ہوتے ہیں۔ پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے، 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ایٹمی قوت ہے، ایک بھرپور فوج رکھتا ہے، کچھ معیشت کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کو بھی یہ جو سو کالڈ مورالٹی والی باتیں ہیں اور انٹرنیشنل قوانین والی باتیں ہیں اور انٹرنیشنل فورم والی باتیں، ان سے آگے نکل کر آؤٹ آف دا باکس جا کر کشمیر کے مسئلے کو دیکھنا ہوگا، شاید تبھی کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکے، ورنہ شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، پاکستان حمایت کرتا رہے گا، شہادتیں ہوتی رہیں گی، یہ مسئلہ زندہ رہے گا، اس میں جتنا خون بہہ چکا ہے یہ مسئلہ حل ہوئے بغیر ختم ہو نہیں سکتا۔ وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، جناب جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر ہیں اب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے دیجیے منڈے تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔